सफ़र हरमैन हर मुसलमान हर कलमा गो की ख्वाहिश होता है। ऐसे में मक्का और मदीना का सफ़र अगर किसी गरीब को मुयस्सर हो तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होता। ऐसा ही एक वाक़या जो है लर्ज़ा देने वाला वो हुआ है फैसलाबाद के एक गाँव में, जहाँ सफ़र हरमैन के नाम पर 5 अफराद को ले जाया गया है। लेकिन सऊदीया पहुँचने पर यह मालूम हुआ कि उन 5 अफराद के सामान में ज़रूरी अशिया के साथ साथ मंशियात भी रख दी गई थी, जिसके बाद अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में गिरफ़्तार है। और इस गिरफ़्तारी पर अहले इलाका जो है, अहले देह जो है, सारे परेशान हैं, जिनका ये कहना है कि इंतहाई मुफलसी और गरीबी के आलम में किसी शख्स की जानिब से फ्री उम्रा के हवाले से कहे जाने पर ये 5 अफराद जो हैं पाकिस्तान से निकले थे कि ज़ियारत मक्का व मदीना कर सकेंगे। लेकिन ज़ालिमों ने ना सिर्फ वहाँ उनके सामान में मंशियात रखी, बल्कि अब वो सऊदीया में गिरफ़्तार और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी तरह एक गांव में पहुंचे हैं टीम मुजरिम कौन के साथ वकास अहमद बेग, और आज जानेंगे इस तमाम मामले के तमाम पहलुओं पर कि किस तरह से पाकिस्तानी 5 मर्द व ख़वातीन जो हैं वो सऊदीया में इस वक्त सऊदी जेल में कैद हैं मंशियात के जुर्म में, वो जुर्म जिसका उन्हें ना मालूम था और ना ही उन्होंने वो जुर्म किया। इलाका मकीनों से बात करेंगे, अहले खाना से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया, किसने फ्री उम्रा की ऑफ़र की और फ्री उम्रा की गर्ज से ये पाकिस्तानी मर्दों ख़वातीन जो हैं किस तरह से पाकिस्तान से निकले और इस्लामाबाद तक पहुँचे और फिर सऊदीया का सफ़र। हर मुसलमान के लिए अल्लाह के घर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर की ज़ियारत करना एक बहुत ही प्यारा ख्वाब है, काबिल एहतराम सफ़र जिसे उम्रा के नाम से जाना जाता है। जिंदगी में एक बार इनके अक़ीदे से जुड़ने, रूहानी रोशन ख्याली हासिल करने और इनके रूह को पाक करने का मौका फराहम करता है। मक्का में खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की शान और शौकत एक ताकतवर मकनातीस का काम करती है जो दुनिया भर से लाखों अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ खींचती है। जब वो इस मुक़द्दस सफ़र की तैयारी करते हैं, मुसलमान जज्बात के मुरक्कब का तजर्बा करते हैं। जोश, शुक्रगुजारी और आजिज़ी से वो अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, माजी की गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और इस्लाम की तालीमात से अपनी वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। उम्रा की रसूमात अदा करते हुए मुसलमान अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने का अदा करते हुए पैगम्बराना रवायत पर दोबारा अमल करते हैं। वो काबा का तवाफ करते हैं, जमजम के कुएं से पानी पीते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वाबस्ता मुक़द्दस मकामात पर नमाज अदा करते हैं। ये अमल महज एक जिस्मानी सफ़र नहीं है, बल्कि एक रूहानी तस्कीन है, जिंदगियों को बदलने वाला और आलमी मुस्लिम इत्तेहाद के एहसास को फ़रोग़ देने वाला। ये तजर्बा हमेशा इस पाक जगह को देखने वालों के साथ रहता है, ज़ाती तरक्की, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत के लिए एक मजबूत अज़्म को मुतासिर करता है। लेकिन कैसा ही अजीब मंजर होगा जब इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत पर जाने वाले सादा लो आशिक़ान रसूल किसी मुश्किल में पड़ जाएं, एक ऐसी मुश्किल जो कई ख़ानदानों जो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर मुतासिर कर सकती है। मुजरिम कौन की टीम आज अपने नाज़रीन के लिए वो दिल दहला देने वाला वाक़या लाई है जिससे ज़हनी कैफियत को तो झटका लगेगा मगर रूहानियत भी शदीद मुतासिर होगी। एक दिल दहला देने वाला वाक़या जिसमें जाली पीर के हाथों बेगुनाह 5 अफराद के इस्तेसाल का इंकशाफ हुआ है। 5 गैर मुश्तबा अफराद को मुफ्त उम्रा की आड़ में मंशियात की स्मगलिंग केस में फंसाया गया। जाली पीर ने एक काबिल एहतराम मजहबी शख्सियत के तौर पर मुतासरीन से रूहानी सफ़र का वादा किया, इस बात से बेखबर कि इन्हें मंशियात फरोशी के कारिंदों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाक़या फैसलाबाद के इलाके 210 चक लखवाना में पेश आया, जहाँ एक रूहानी पेशवा ने मासूम सादालो लोगों को फ्री उम्रा के लालच में मंशियात के घिनौने जुर्म में फंसाया। वाक़या कुछ यूँ है कि 210 चक लखवाना के रिहायशी अबरार और सदाम शाह का आपस में ताल्लुक था। इब्रार अराजी सेंटर पर काम करता था जहां सदाम शाह का आना जाना था। सदाम इलाके के अंदर एक रूहानी पेशवा था जिसे पीर के नाम से मंसूब किया गया था। अराजी सेंटर में आने जाने से अबरार के साथ पीर सद्दाम शाह के ताल्लुकात में मजीद इजाफा हुआ और एक दिन पीर सद्दाम शाह ने अबरार से जिक्र किया कि वो अपनी वालदा के साले सवाब के लिए लोगों को मुफ्त उम्रा करवाना चाहते हैं, तो क्यों ना इस दफ़ा मैं तुम्हारे गाँव से कुछ लोगों को उम्रा करवाऊँ। गाँव में जब यह बात फैली तो हर सू आशिक़ान रसूल की कतारें लग गई। आवाम का इश्क देखकर फैसला किया गया कि कुर्रा अंदाजी की जाएगी और 5 लोगों को उम्रा की अदायगी के लिए भेजा जाएगा। जितना खर्चा होगा वो पीर सद्दाम शाह उठाएगा। कुर्रा अंदाजी हुई और इसमें से 3 ख़वातीन और 2 लोगों का नाम सामने आया। 3 ख़वातीन में अनवर बीबी, ज़ियारत बीबी और गाँव में इमाम मस्जिद की बीवी शामिल थी, जबकि मर्दों में नहीर अब्बास, रियाज हुसैन थे। जिला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का आखिरी गांव 368, जहां से 3 अफराद जो हैं जिनमें 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल है,
फ्री उम्रा के नाम पर सऊदीया पहुंचे हैं और मुबैना तौर पर उम्रा फ्री करवाने वालों ने उनके सामान में मंशियात रखी, जिसके बाद सऊदीया में गिरफ़्तार हैं। अहले खाना पाकिस्तान में परेशान हैं। बात करेंगे अहले खाना से भी, जिसमें सबसे पहले इसी गांव से उम्रा के लिए जाने वाली और सऊदीया में गिरफ़्तार एक खातून जिनका नाम ज़ियारत बीबी है, उनके बेटे हैं हमारे साथ। मुझे ये बताइएगा कि क्या मामला हुआ, किस तरह से वो उम्रे पर रवाना हुए, कौन लेके गया और आपको कब ये इत्तला मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चक नंबर 368 से बात कर मुश्ताक में। मेरी वालदा का नाम ज़ियारत बीबी है और हमारे साथ फ़राड हुआ है। सदाम शाह ने हमारे साथ धोखा किया है, तो जिस पर मेरी वालदा इस टाइम सऊदीया की जेल में है और अभी तक वो 1 महीना हो गया। आपको ये कब इत्तला मिली? 6 तारीख को मिली। अभी तक किसने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, किसी ने आपसे रब्ता किया है? किसी ने नहीं रब्ता किया सर, ना और किसी ने FII ली है और ना FIR ली और ना ही FI वालों ने एप्लीकेशन ली है। कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी वालदा बहुत बीमार है और वो इस टाइम जेल में है। आपका अपनी वालदा से रब्ता हुआ है? सऊदी गवर्नमेंट के, सऊदी कवानीन के मुताबिक वो अहले खाना से रब्ते की परमिशन देते हैं। क्या आपकी वालदा से बात हुई है अभी तक? 1-2 दफ़ा हुई है सर। क्या कहना है उनका, क्या मामला उनके साथ वहाँ पर पेश आया? कह रहे हैं हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जो एजेंट भेजने वाला था उसने फ्री उम्रे का लालच दिया और हम उधर सऊदी अरब की जेल में फंस गए। तो वो उधर जेल में है इस टाइम। 55 साल उम्र है, बूढ़ी औरत है मेरी वालदा। हमारा घर वीरान हो गया है। कोई हमारी इंसाफ नहीं कर रहा सर। इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है कि एक ही गांव के 3 अफराद, जिनमें 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल है, जिन्हें ये कहा गया था कि फ्री उम्रा करवाया जाएगा, खुदा के घर की ज़ियारत करवाई जाएगी, वो उसी शहर में यानी मक्का में इस वक्त जेल में कैद हैं। नौजवान जो इसी गांव से हैं, नैयर उनका नाम है, उनके अहले खाना भी मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से किस तरह से ये वाक़या पेश आया? पूरा गाँव यहाँ पर मौजूद है। 3 अफराद को फ्री उम्रे का क्यों कहा गया? क्या किसी महफिल के ज़रिए से इनका टिकट निकला उम्रे का? जी, ये हमारे गांव का एक इब्रार नाम का बंदा है। उसका जो तल्लक था ना, वो सदाम हुसैन से था। सदाम हुसैन उसके पास अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में आया जाया करता था। अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर उनका आपस में तल्लक बन गया। उसने फ़री उम्रे का जो ना, उसको कहा कि मैं हर साल 3 से 4 बंदे फ़री उम्रे के लिए भेजता हूँ। तो इब्रार हुसैन यहाँ गांव में आया, उसने अपनी वालदा को तैयार किया। एक अनवर बीबी थी, उसकी 60 साल उम्र है और वो हार्ट पेशेंट है। एक 2 दफ़ा उसे अटैक भी हो चुका है। तो इन दोनों ख़वातीन ने नैयर अब्बास को एज ए अपने लिए हेल्पर के तौर पर ले गए थे कि वहाँ पर व्हील चेयर पर अगर कहीं तवाफ़ करना पड़ जाए तो ये यंग मुंडा है, इसलिए हमारे साथ ये रहे। तो ये तीनों जब तैयार हुए, सदाम हुसैन ने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट दें। इन तीनों ने ही डॉक्यूमेंट जो हैं वो सदाम हुसैन को भेज दिए। सदाम हुसैन ने फ्री उम्रा के जो टिकट, वीज़ा, सब कुछ उसने ओके किया था। उसने जब ओके किया, उसने वापस डॉक्यूमेंट इब्रार को भेजे और उसने ये भी कहा कि ये मेरी मन्नत है कि मैं अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए ले जा रहा हूँ और कन्वेंस भी मैं ही खुद ही यूज़ करूँगा। आप इन तमाम उम्रे वालों को ना मेरे डेरे पे भेज दें। ये 1 दिन पहले उम्रे से, उम्रे की डेट से 1 दिन पहले उनके डेरे पर चले, यानी उम्रे से 1 दिन पहले इस गांव के तीनों अफराद, 2 ख़वातीन और 1 मर्द यानी नैयर जो है, ये सदाम हुसैन के डेरे पर गए। अब सदाम हुसैन का कहाँ डेरा है, किस तरह से उसका इस गांव से ताल्लुक़ है? सदाम हुसैन का 210 लखवाना में उसका डेरा है, उसकी रैश भी वहाँ पे है। ताल्लुक़ उसका इब्रार हुसैन से बना था। इब्रार हुसैन के रेफरेंस से ये तीनों मर्दों ख़वातीन जो है ना, ये उम्रे के लिए तैयार हुई थी। इब्रार हुसैन जो कि इसी गांव का नौजवान है, उसका रेफरेंस था, उसका ताल्लुक़ था सदाम हुसैन से, जिसे ये कहा गया मुबैना तौर पे सदाम हुसैन की जानिब से कि वो अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए फ्री उम्रा पर भिजवाता है हर साल। तो इस साल इस गांव से लोगों को भिजवाया जाएगा। नैयर जो है वो इस वक्त जेल में है सऊदी अरब की। क्या अभी तक रब्ता हुआ है? नैयर आपको बता पाया है कि वहाँ पर उसके साथ क्या मामला पेश आया, किस तरह से वो पकड़ा गया? नैयर का 1-2 दफ़ा रब्ता हुआ है। उसने बताया है कि हमारे बैग उन्होंने तब्दील कर लिए थे। पहले वो इस्लामाबाद के होटल में ठहरे थे, वहाँ पर ये भी सुना है, ये ज़ियारत बीबी ने बताया कि खाने में भी कुछ चीज़ मिलाई गई थी जिससे उनका दिमाग सुन्न हो गया था। हरकत वो ठीक बिल्कुल करते थे,
چلتے پھرتے ٹھیک تھے، لیکن ان کا دماغ نہیں کام کر رہا تھا۔ نیر نے یہ بتایا کہ یہاں پر ایک بیگ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ مواد کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، لیکن اس نے یہ بتایا تھا کہ امام مسجد کے جو 2 بندے تھے نا وہ صدام حسین کے گاؤں کے تھے، ایک امام مسجد تھا، ایک اس کی بیوی تھی۔ اس نے بتایا کہ امام مسجد کے بیگ میں جو ہے نا کوئی ممنوعہ چیز برآمد ہوئی ہے، لیکن ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ تمام کے بیگوں میں ہے، ایک کے بیگ میں ہے، اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں ابھی آئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، 5 پاکستانی جو ہیں 3 اس گاؤں سے، 2 لکھوانہ سے، یہ سعودی جیل میں قید ہیں۔ کیا مقامی انتظامیہ نے، حکومت پاکستان نے یا کسی اور ادارے نے آپ سے ابھی تک رابطہ کیا کچھ تفصیلات کے لیے؟ ابھی تک ایک ادارے نے رابطہ کیا ہے، وہ ہم بتا نہیں سکتے، شاید ان کی انویسٹیگیشن میں پرابلم بڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم تھانہ میں بھی گئے ہیں، مقامی تھانہ میں بھی گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا تو یہ جورسڈکشن ہی نہیں بنتی، ہمارا تو ایریا ہی نہیں بنتا، یہ تو بیگ اسلام آباد میں چینج ہوئے ہیں، اس لیے آپ اسلام آباد جائیں۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے میں بھی گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ویزا تو 1 نمبر ہے، نہ تو انہوں نے کوئی آپ سے پیسے میں فراڈ کیا ہے، بندے پہنچ بھی گئے ہیں، ہم بھی اس کیس کو نہیں ہاتھ لگائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ہم کھروڑیاں والا میں بھی گئے، کیونکہ وہ رہائشی اس کو جو تھانہ لگتا ہے وہ کھروڑیاں والا ہے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھی نہیں ایریا میں یہ وقوع ہوا، تو پھر ہم نے اک تھک کر جو الخدمت سینٹر میں ایک اپلیکیشن موو کر دی، اس کے ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ابھی تک کسی نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا، ادارے بالکل خاموش ہیں۔ 5 پاکستانی جو ہیں پاکستان سے باہر دیار غیر میں سعودی عرب میں گرفتار ہیں، مقامی حکومتوں کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ صورتحال جو اہل علاقہ کا کہنا ہے، اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے اس کیس کو سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کا کہنا ہے کہ اگر مبینہ طور پر بیگ اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں بدلے گئے تو اسلام آباد میں ہی رابطہ کیا جائے۔ ایک اور بی بی جو اسی گاؤں سے ہیں، اس وقت سعودیہ جیل میں ہیں، ان کے ریلیٹیوز بھی موجود ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنے اس رشتہ دار خاتون سے بات ہوئی، ابھی تک کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کیا کہنا ہے ان کا؟ اس میں سر گزارش یہ ہے کہ وہ میری خالہ زاد بہن ہے، ابھی جو ہے ہمارا 1-2 دفعہ اس کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، تو اس نے یہی بتایا کہ ہمارے سے نا بیگوں سے کچھ چیز نکلی ہے، ہمیں بھی نہیں بتایا گیا اور ہمیں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ وہاں 1 مہینے سے وہ ہیں، اور میں حیران ہوں جناب والا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جو کہ انٹرنیشنل ہے، وہاں سے یہ ممنوعہ چیزیں کیسے نکل کر وہاں چلی گئی ہیں ان کے پاس۔ تو کافی سارے اداروں سے بھی ہم دوستوں نے مل جل کر رابطہ کیا ہے، اپلیکیشنیں دی ہیں، ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری کسی بھی فورم پہ، اور کسی بھی حکومتی ادارے کے کان پر یوں تک نہیں رہیں گی، اور نہ ہماری کوئی مدد کے لیے آیا ہے، نہ ہمارے سے کسی نے رابطہ کیا ہے، نہ ہی کسی نے کوئی ایسی کاوش کی ہے کہ جیسے ہمیں ظاہر ہو کہ یہ ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ماں سوائے آپ میڈیا والوں کے، دوستوں کے، ہماری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اہل خانہ، اہل علاقہ، اہل گاؤں جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 افراد جن کا تعلق 368 سے ہے، جبکہ باقی کا لکھوانہ سے تعلق ہے، ان کو جو ہے وہ جلد از جلد سعودی جیل سے رہا کروایا جائے اور اس معاملے کی چھان بین اعلیٰ سطح پر کی جائے کہ آخر ان کے بیگز میں کس طرح سے منشیات پہنچی اور وہ سعودی عرب تک کیسے جا پہنچی، جبکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد سے ان مسافروں نے سفر بھی کیا۔ مزید افراد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا ابھی تک اس تمام معاملے کے اندر، جس طرح سے آپ نے بتایا مقامی ہیں آپ بھی سب، آپ کا کزن ہے، کسی کی خالہ کی بیٹی ہے، کسی کی والدہ ہے، اسی طرح لکھوانہ کے وہ 2 لوگ ہیں جن میں خاتون اور مرد شامل ہے، کیا ان کی فیملیز کا آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان سے جو ان کے گرفتار لوگ ہیں وہ رابطہ کر سکیں ان سے؟ 1-2 دفعہ اس کے بھائی سے، جو مولوی ریاض حسین ہے نا، اس کا بھائی ہے، اس سے 1-2 دفعہ رابطہ ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی تگ و دو میں۔ تو اس کا بھائی ہے، ایک بھانجا ہے، وہ شاید کوشش کر رہے ہیں، 1-2 دفعہ ہی رابطہ ہوا ہے۔ اچھا بالکل، فیصل آباد کا ہی وہ علاقہ بھی ہے جہاں لکھوانہ کے امام مسجد جو ہے وہ بھی سعودی جیل میں قید ہیں، اور اس تمام قید کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ مبینہ طور پر ان 5 افراد کو فری عمرہ کے نام پر اسلام آباد سے سفر کروایا گیا، اور سفر سے 1 رات قبل جو ہے اسلام آباد کے ہوٹل میں ٹھہراؤ بھی کروایا گیا، جس کے بعد ان 5 افراد کے بیگ سے مبینہ طور پر سعودی عرب میں منشیات برآمد ہونے پر 5 کو گرفتار کیا گیا۔ اب تمام افراد کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے تمام وہ مزدور طبقے
طبقے کے لوگ، وہ ضعیف خواتین جو کہ اللہ کے گھر عبادت کی غرض سے یہاں سے نکلے تھے، ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی اور مبینہ دھاندلی کے بعد جو ہے ان کو وہاں پر گرفتار کیے جانے کی انکوائری نہ صرف حکومتی سطح پر ہونا چاہیے بلکہ ان 5 افراد کی رہائی کا انتظام بھی کیا جانا چاہیے۔ عمرہ کی تیاری شروع کی گئی۔ اہل علاقہ پیر صدام کے شکر گزار تھے کہ وہ کس قدر نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا جانتے تھے اس عقیدت مندانہ صورت کے پیچھے ایک جرم پل رہا تھا۔ متاثرین مفت عمرہ کی امید پر چالی پیر کی طرف سے فراہم کردہ سامان لے جانے پر آمادہ ہوئے۔ ان کے علم میں نہ تھا کہ ان کے بیگز منشیات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پاکستان کے نجی ہوائی اڈے کی سیکیورٹی کے کمزور انتظامات نے 5 لوگوں کو کلیئرنس دے دی کہ ان کے پاس ایسا کچھ موجود نہیں ہے جو غیر قانونی ہو، اور حکام کی جانب سے عمرہ کے حصول کے لیے سعودی عرب جانے والی پرواز میں سوار ہونے کی اجازت دی۔ سعودی عرب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے پر متاثرین کو سخت حفاظتی چیکنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ ہوائی اڈے کے حکام نے ان سے ان کے سامان میں چھپائی گئی منشیات دریافت کی، جس کے بعد انہیں فوری حراست میں لے لیا گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت ان سادہ لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ متاثرین جو ابھی تک منشیات سے بے خبر تھے، اچانک رونما ہونے والے واقعے سے حیران اور پریشان تھے۔ سعودی حکام نے سامان کو اپنی طویل میں لیتے ہوئے 5 لوگوں کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی گرفتار ہوئے سعودیہ میں گاؤں میں اس وقت موجود ہیں 368 فیصل آباد ضلع کی تحصیل جڑامالہ کا آخری گاؤں ہے۔ معززین علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے قریبی گاؤں سے 3 افراد مزدور طبقے کے یہ لوگ ہیں جو فری عمرہ کے لیے فری عمرہ کے نام پر سعودی عرب لے جائے گئے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان گاؤں والوں کو جانتے بھی ہیں، کس طرح سے ان کا پہلے رہن سہن تھا، اب کیا صورتحال جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں میرے ساتھ ہے، میں 366 گاہبے کا رہنے والا ہوں، یاسین بلوچ۔ یہ بلوچ فیملی ہے، سادے لوگ تھے۔ یہ تقریباً جو واقعہ ہوا ہے میں اس کو سن رہا ہوں، لیکن حکومت کا کسی قسم کا کوئی ریفرنس ان کو نہیں ملا۔ صدام حسین کو سر عام پھانسی لگایا جائے، کیونکہ سادے لوگوں کو اس نے اس گھنونے جرم میں گرفتار کروا دیا ہے۔ FIR اس کے خلاف ہونی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ آج بالکل مبینہ طور پہ یہاں سے لے جانے والا جو ہے وہی اس تمام تر معاملے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ ایسے میں صدام حسین نامی شخص کے خلاف جو ہے FIR درج کیے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اہل خانہ سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مقامی پولیس کا FIA کا یہ کہنا ہے کہ جرم پاکستان کی سرزمین پہ سرزد نہیں ہوا، اس لیے مقدمہ یہاں درج نہیں ہو سکتا۔ مزید بھی معززین موجود ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں کے خاص طور پہ نیّر چونکہ نوجوان ہے، اس کو آپ جانتے بھی ہوں گے، کس طرح کا اس کا رہن سہن ہے، کس طرح کا اس کا تعلق جو ہے وہ گاؤں والوں سے ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نیّر بذات خود بھی کر سکتا ہے؟ جی السلام علیکم سر، یہ بات ہے کہ جو نیّر ہے نا، یہ پاکستان میں بھی آپ اس کے جو ہے نا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، وہ بہت ہی نائس اور شریف بندہ ہے اور سادہ لو انسان ہے، اور عورتیں بھی باری اسی طرح ہی ہیں، اور اس نے کوئی اس کا جو ہے نا ہمارے گاؤں علاقہ بلکہ اوورآل آپ دیکھ سکتے ہیں، اب آن لائن جو بھی ہوتا ہے، کوئی کرمینل ہوتا ہے آن لائن چیک کیا جا سکتا ہے، تو وہ الحمدللہ وہ بالکل صاف شفاف تھا، سادہ انسان تھا، تو ان کے چنگل میں آ گیا یہ جو پیر صدام شاہ ہے۔ تو میری وقت حکومت سے جو ہے اپیل ہے کہ جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہیں اور وزیر داخلہ خارجہ، ان سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو یہ سادہ لوگ ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اور جو پیر صدام شاہ ہے ان کو جو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اسی طرح نیکسٹ ٹائم کوئی سادہ لو انسان ان کے چنگل میں نہ آئیں اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ اور جو وہ سعودی عرب کی جیل میں بیچارے وہ جس حال میں ہیں، کیونکہ عمر رسیدہ عورتیں ہیں اور ہارٹ پیشنٹ ہیں، وہ بھی بیمار بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور جو نیّر عباس ہے اس سے بھی بات ہوئی ہے، تو گھر والے نیّر عباس کی 2 بچیاں ہیں، وہ بھی روتی ہیں اور راستہ دیکھتی ہیں کہ میرے پاپا کب آئیں گے وہ عمرہ حج کر کے۔ تو جو مائی انور بی بی ہے، زیارت بی بی ہے، ان کے بھی بچے اسی طرح ہی وہ راہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مائیں کب آئیں گی، لیکن ہمیں پاکستان کی جو حکومت سے کوئی جو ہے نا
روشنی کی کرن نہیں نظر آ رہی. تو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ جس طرح یہ میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کے اعلیٰ ظرفی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جو آپ لوگ آ رہے ہیں اور ہمارا دکھ جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں, اور ہمارے جو ہے نا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ سینے ہوتے ٹھڈی جڑی پٹی ہے تسی کر رہے ہو, باقی حکومت لو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ نیئر سے آپ کی کوئی بات ہوئی یا اہل خانہ کی بات ہوئی, آخری بات جو ہے وہاں گرفتار افراد سے کیا ہو سکی ہے؟ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ ان کے بیگ سے یا ان کے سامان سے کچھ ممنوع اشیاء برآمد ہوئی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میری ہی بات ہوئی ہے سب سے پہلے 8 اکتوبر کو, تو تقریباً 12:30 بجے ہوئی ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا گرفتار ہو چکے ہیں, تو ادھر جو ہے نا ہم جیل میں چلے گئے. تو میں نے کہا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کوئی نا ایسی چیز نکلی ہے کوئی ڈرگ ٹائپ, تو انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے. تو میں نے کہا کہ یار وہ اس بندے نے تو پھر فراڈ کیا. اس نے کہا بالکل ایسے ہی. تو میں نے کہا آگے کو بندہ جو ریسیو کرنے والا تھا کہتا ہے وہ بھی مل گیا ہے. میں نے کہا پکڑا گیا. میں نے کہا وہ کیسے پکڑا گیا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے انہوں نے پولیس والوں نے ہمیں اپنی کسٹڈی میں رکھا اور جدہ ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا اور پھر وہاں جا کے ہوٹل میں رکھا 2 دن, اور جب تک وہ بندہ نہیں آیا ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا. وہ سول کپڑوں میں تھے اور نیئر کا صرف پیچھے پیر صدام شاہ سے رابطہ تھا, اور پیر صدام شاہ نے جو نیئر کو وائس کیے تھے وہ بھی میرے پاس ہیں, وہ بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا. کہ جب ہم نے کہا کہ ہمارے بندے ادھر گرفتار ہو چکے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس نے کہا یہ نہیں نیئر کی میری بات ہو رہی ہے, نیئر بالکل ٹھیک ہے, فٹ ہے, وہ حرم پاک میں وضو کر رہا ہے فلاں فلاں. وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل مبینہ طور پہ یہاں سے فری عمرہ کے نام پر لے جانے والے شخص نے باقاعدہ جو ہے رابطے میں رہا, اور سعودی پولیس کی جانب سے بھی پاکستانی گرفتار کیے گئے 5 افراد کو اس وقت تک جو ہے متعلقہ انہی کے بکنگ شدہ ہوٹلز میں رکھا گیا جب تک کہ سعودیہ میں مقیم یہاں کے افراد کا نمائندہ وہاں پہنچ نہیں گیا اور ان تک مل نہیں گیا. اس شخص کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے, تاہم پاکستانی جو ہیں اب بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ان کی مدد کرے بلکہ سعودی جیل میں قید 368 گاؤں کے ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ لکھوانہ کے بزرگ خواتین اور نوجوانوں کو نہ صرف رہا کروائے بلکہ اپنے وطن لائے جن کے بچے اہل خانہ ان کے منتظر ہیں. یہ واقعہ جو ہے ستمبر کے آخر کا ہے, غالباً ستمبر میں وہ یہاں سے عمرے کے لیے ان کی بات چیت ہوئی اور وہ یہاں سے نکلے. ستمبر سے جو ہے نا یہ پہلے 2-1 ہفتے بات چیت ہوئی ہے, تو گاؤں کو اتنا نہیں پتہ تھا. جب ایسی جو کام ہونا ہوتا ہے تو بس سب کے جو ہے نا کسی سے پوچھا 1-2 دن میں پتہ چلا کہ نیئر عباس اور 2 عورتیں جا رہی ہیں. 30 ستمبر سے ادھر گئے ہیں اور 1 اکتوبر سے وہ جو ہے نا اسلام آباد ایئرپورٹ سے گئے ہیں. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی شک و شبہات والی بات نہیں ہے. جو پیر صدام شاہ ہے نا اس نے وہ سامان پہ بہت فوکس کیا ہے. اس نے کہا جو وہ بیگ ہے نا نیئر عباس کو, وہ سر آپ سن لیں گے, نیئر عباس کو کہہ رہا ہے کہ یار وہ جو بیگ ہے نا وہ آپ نے کسی کو نہیں دینا. ادھر کوئی بھی آ جاتا ہے وہ کسی کا نام لیتا ہے, میرا نام لیتا ہے, جو بندہ آئے گا اس کو آپ نے میری بات کرانی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بیگ دینا ہے. تو یہ جو ہے نا پیر صدام شاہ یہ اس کا ہی سارا کام ہے اور اس نے ہی کیا ہے اور اس کو ہی جو ہے. اچھا بالکل مبینہ طور پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ صدام شاہ نامی شخص نے یہ سارا جو ہے کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ شریف اور سادہ لوگ پاکستانیوں کو نہ صرف یہاں سے فری عمرہ کے نام پر سعودیہ بھجوایا گیا بلکہ ان کے سامان میں مبینہ طور پہ ممنوع اشیاء جو کہ سعودی ایئرپورٹ پر پکڑی گئیں وہ بھی رکھی گئیں. اس تمام صورتحال کے بعد وزارت دفاع وزارت خارجہ سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کی نہ صرف مدد کی جائے بلکہ ایسے پاکستانی جو بے قصور سعودی جیل میں موجود ہیں ان کو بھی رہا کروایا جائے. پاکستان میں موجود متاثرین کے لواحقین کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کے اوپر تو جیسے قیامت گزر گئی. عقل کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو چکی تھی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے. سوالات جنم لینے لگے. وہ شریف النفس غریب لوگ آخر منشیات کے جرم کے مرتکب کیسے ہوئے؟ علاقائی سطح پر تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سب فراڈ تو پیر صدام شاہ کی جانب سے کیا گیا ہے. جعلی پیر نے متاثرین کے اعتماد اور کمزوری کا استعمال کرتے ہوئے چالاکی سے ان کے ساتھ ہیرا پھیری کی.
پیر صدام نے اپنے آپ کو ایک متقی اور بااثر شخصیت کے طور پر پیش کر کے روحانی رہنمائی اور برکتیں پیش کر کے ان کا اعتماد حاصل کیا۔ متاثرہ خاندانوں نے میڈیا سے التجا کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے داد رسی کی درخواست کی، اپنے پیاروں کی رہائی کی التجا کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بے قصور ہیں اور منشیات سے لا علم ہے۔ پاکستان کے حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ دھوکہ دہی اور استحصال کے جال کو بے نقاب کریں اور جعلی پیر صدام شاہ کی سرگرمیوں سے تحقیقات کا آغاز کریں۔ لکھوانا کے رہائشی مبینہ طور پہ صدام کی جانب سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے 5 افراد کو مفت عمرے پہ بھجوایا گیا، اور ان 5 افراد میں غریب افراد، مفلس افراد شامل ہیں جن کے دل میں صرف یہ خواہش تھی کہ وہ خانہ خدا کا دیدار کر سکیں اور اپنی عبادات کر سکیں۔ اسی خواہش کو لیے 368 کی اگر بات کر لی جائے تو یہاں سے 3 افراد جن میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہے، جبکہ خود صدام شاہ کے علاقے سے 2 افراد جن میں 1 امام مسجد اور 1 خاتون شامل ہے وہ سعودی عرب پہنچے۔ ان کے سامان سے مبینہ طور پہ ممنوع اشیاء برآمد ہوئیں اور 5 افراد جو ہیں یعنی خواتین سمیت 5 افراد گرفتار ہوئے سعودی عرب میں۔ اب کوئی سننے والا نہیں ہے۔ نیئر جو کہ 368 سے فری عمرہ کے لیے 2 ضعیف العمر خواتین کے ساتھ صرف اس لیے نکلا کہ ان خواتین کی مدینہ میں مکہ میں دیکھ بھال کر سکے۔ نیئر کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے اماں جی کی بنیا کدوں تانوں پتہ لگا یہ معاملہ، کس طرح وہ اتھوں نکلے اور جدو فری عمرے واسطے جا رہے سی ادو کی گلاں کر رہے سی؟ میرا بچہ اس گیا 3 تاریخ نو گیا بچہ میرا اگاں انہاں آپ دی گڈی لائے تے اگاں لائے تے وگ گئے نو تے اوتھوں میں تا مدینے گلیا تے مینوں پتہ کون انہاں دا دپا لا لے میرے بچے نال۔ میرا بچہ تا وہی کمائی کرن والا تے بچیاں میریاں کول میرے تو میری بچیاں تے روندی اماں جی ہن آخری تہاڈی گل ہوئی ہے نیئر دے نال اوتھے فون تے کوئی گل ہو سکی ہے؟ میری گل کوئی ہوندی، میری تا بچیاں میرا تا یہ روندیاں مینوں بڑا دکھ ہوندا ہے۔ میرا بچہ وہ کماون والا کہڑا بچہ میرا نہ پات لیا ہے، میں تا رنڈن سوانی ہاں، میرے بچے دوے نکے نکے آئے نو، میرا تا کمائی کرن والا وہ بچہ کہڑا انہاں دا لا لیا میرے بچے نال۔ اللہ جانے کھانا انہاں کھوایا، اللہ جانے انہاں کی وچ گاتے انہوں کھوایا چاہیا ہے، انہاں نوں پتہ سور کو نہیں تے نہ کچھ میرے بچے نوں۔ اگاں گئے تو انہیں پھاڑتے تو انہیں اندر ڈول لے آئے، مینوں تو پتہ ہی سور کو نہیں لگا اس میرے بچے دا، نہ میرے لئے فون ہوندا ہے۔ دکھیاری ماں ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی کمانے والا تھا، عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے بھجوایا، ماں نے دعائیں دیں کہ بیٹا مدینے جائے گا، روضہ رسول پہ جائے گا تو وہاں جانے کے بعد عبادات کرے گا، لیکن بچہ جو ہے سعودیہ میں گرفتار ہو گیا۔ مبینہ طور پہ یہاں سے فری عمرہ کے نام پہ لے جانے والے شخص کی جانب سے پہلے یہاں اپنے گاؤں میں ان کو ایک رات رکھا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں مبینہ طور پہ ٹھہرایا گیا، جہاں سے فلائٹ جو ہے وہ لی گئی اور سعودی عرب میں ان 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیئر کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جو کہ ابھی اپنے باپ کو صحیح سے پہچان بھی نہ پائی ہیں، لیکن باپ جو ہے وہ اب گرفتار ہے۔ والدہ جو ہے وہ دکھوں کی ماری روتی صرف یہی امید کرتی ہے کہ حکومت پاکستان اس کا ساتھ دے اور مبینہ طور پہ یہ تمام گھناؤنا کھیل کھیلنے والے افراد کو بے نقاب کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی پاکستانی اس طرح وہاں نہ پھنسے اور اس کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ اما ابھی تک آپ کو جب بتایا گیا کنے دسیا تانوں کہ تہاڈا منڈا اوتھے اس طرح گرفتار ہے، کدی گل ہوئی ہے گھر دے وچوں ہلے تک دے نال؟ گل بات ساڈے نال تا ہوئی کو نہیں آئی، لاموں سانوں پتہ لگا انہاں کہیں جو گئے نو تو نہ پھاد لے آئے، سانوں اسے پتہ لگا اسے تا موڑا ساڈی تا موڑا حال اللہ ہی پائے گئی۔ میرا جب بچہ ہوا یا کہنا کام کرن والا، میریاں بچیاں ہوندیاں دوویں ہیں تو دوویں روندیاں ہیں نو، میں دے رات آپ خواتین تمام پریشان ہیں، ماؤں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں بھی اس تمام معاملے پر غمزدہ ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ بچہ جو ہے
وہ یہاں سے گیا تھا عبادات کرنے. ہمیں امید تھی کہ وہاں دعا کرے گا اپنے لیے بھی, اپنے اہل خانہ کے لیے بھی, لیکن صورتحال اس کے برعکس ہوئی. نیئر کو اسی گاؤں کی 2 ضعیف خواتین سمیت سعودیہ میں گرفتار کر لیا گیا, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لکھوانہ کے رہائشی ایک خاتون اور ایک امام مسجد کو بھی مبینہ طور پر ان کے سامان سے ممنوعہ اشیاء نکلنے پر گرفتار کیا گیا. کچھ اور خواتین بھی موجود ہوں گی. بی بی کی لگتا سی نیئر تہاڈا, کداں تانوں پتہ لگا اس معاملے دا؟ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਹੀ ਗਿਆ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ. ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ. ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ. تمام ہی خواتین پریشان ہیں. اما آخری واری تہاڈی گل تے نہیں ہوئی لیکن گھروں جان لگیا نیئر دے نال, کی دعاواں دتیاں سن انہوں, کی کیا سا جی انہوں کس طرح تو آخیا میں کہ اللہ دے حوالے تے مدینے والے تے سپڑے امان میری رب دے حوالے. ہن میری امانت میری ہن گلیں چا میری بچیاں نکیاں نکیاں نو روندیاں نو تے وجکدیاں نہیں ہیں. میری تو یہ منت ہے میرا بچہ گھر آ جاوے. انہیں کوئی قصور کوئی میرے بچے دی تے نہ کچھ. انہاں میرے بچے نو دگانے لے تے واگ گئیاں نو. میرے بچے نو داد پاؤنا لا لیا تے میرا بچہ نہ وہی کام کار کرن والا. حکومت والوں کوئی ہون تکر مدد ملی ہے؟ حکومت نو کی کہو گے, کی اپیل کرو گے حکومت پاکستان اگے, چونکہ پاکستان دا شہری ہے تے سعودیہ دی جیل وچ بند ہے؟ تسی اما جی تسی بھی اتنے موجود جے, محلے دار جے, رشتے دار جے, کی سمجھتے جے ایک بچہ تواڈے پنڈ دا جڑا کہ اتھوں گیا عبادت کرن, کی معاملہ بنیا؟ بڑا اچھا بچہ, نیک بچہ, وہ جہاں نہ بچے نہ دا لگ گیا, بڑا کرما والا آ گیا بچہ. یہ جو نہیں آ گیا جنوں نہ کر کے بند کر لیا. گاؤں پورا گواہی دیتا ہے کہ بچہ جو ہے نیئر یعنی اس کا یہاں رہن سہن جو ہے وہ انتہائی احسن تھا. تمام گاؤں جو ہے وہ اس کے لیے پریشان ہے, جن کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ مبینہ طور پہ تمام فراڈ کرنے والوں کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے بلکہ حکومت پاکستان جو ہے فی الفور سعودی عرب میں قید ان 5 افراد کی رہائی کا انتظام کرے اور ملوث ملزمان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے, تاکہ دوبارہ کسی پاکستانی کے ساتھ, کسی مفلس پاکستانی کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی زیارت کی امید کے نام پہ ایسا گھناؤنا کھیل نہ کھیلا جا سکے. یہ واقعہ دھوکہ دہی اور استحصال کی تباہ کن نتائج کو اجاگر کرتا ہے. چہلی پیر کے اقدامات نے زندگیوں کو تباہ کیا, پاکستان کی شبیہ کو داغدار کیا اور عمرہ کے مقدس ارادے کو مجروح کیا. متاثرین کے لواحقین اس وقت شدید غم کی حالت میں آنسو بہا رہے ہیں اور اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے حکومت وقت سے التجا کر رہے ہیں. لواحقین کا دکھ سنگین ہے. وہ سوچ سوچ کر اس قیامت کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں کہ کیا کبھی وہ اپنے پیاروں سے مل سکیں گے, کیا انہیں انصاف ملے گا, کیا ان کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے گی. متاثرین کے لواحقین کے پاس کرنے کو محض ایک ہی کام بچا ہے کہ وہ صبر کریں. مجرم کون کی ٹیم حکومت وقت سے شفاف تحقیقات کو یقینی بناتے ہوئے اصل مجرموں کو گرفت میں لانے کا مطالبہ کرتی ہے. یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دھوکہ دہی اور استحصال کے خطرات کی واضح یاد دہانی کا کام کرتا ہے. یہ ذہنی بیداری کی ضرورت پر زور دیتا ہے. جوک ریحانہ پسوئی یعنی چک نمبر 368 فیصل آباد ضلع کا تحصیل جڑاوالا کا آخری گاؤں ہے, جہاں سے 2 ضعیف خواتین اور ایک نوجوان جو ہے فری عمرہ کا نام پر سعودی عرب پہنچ کر گرفتار ہوئے. مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے فری عمرہ پر بھجوانے والوں نے ان کے سامان میں ممنوعہ اشیاء رکھیں جو کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تو خلاص ہوئیں, لیکن سعودی حکومت کی جانب سے سعودی ایئرپورٹ پر پکڑی گئیں اور سعودی حکومت نے 5 عمرہ زائرین کو گرفتار کر لیا. زیارت بی بی جن کا تعلق اسی گاؤں سے ہے, ان کی بیٹیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریشان بھی ہیں اس تمام صورتحال پر, اس تمام معاملے پر. بیٹا اماں کس دن گئیں
यहाँ से घर से उम्रे के लिए, और क्या उम्मीद थी उम्रे पे जाते वक्त उनकी? उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बहुत खुशी खुशी गई थी और वो बहुत बीमार थी। ज़ईफ़ ख़ातून भी थीं, बीमार भी थीं, लेकिन उम्रे की खुशी थी, ज़ियारत खाना खुदा की खुशी थी, ज़ियारत रोज़ा रसूल की खुशी थी, जो यहाँ से खुशी खुशी निकलीं। लेकिन इस वक्त सऊदी जेल में कैद हैं, गिरफ़्तार हैं। अहले खाना जो हैं वो शदीद गम के आलम में हैं। क्या पैगाम देंगी, क्या दरख्वास्त करेंगी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ारत दाखिला से, हुकूमत पंजाब से? हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारी अम्मी घर आ जाए। आपकी दोबारा अम्मी से बात हुई सऊदी अरब में इस तमाम मामले के बारे में? उन्होंने कुछ बताया आपको कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, आप ही की बात हुई थी। दोनों बेटियां जो हैं ये शदीद परेशान हैं, मुंतज़िर हैं अपनी वालिदा की कि जो यहाँ से ज़ियारत खाना खुदा के लिए निकली थी, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुबैना तौर पे किसी शख्स की जानिब से उनके साथ ये फ्रॉड किया गया, उनके सामान में ममनुआ अशिया रखी गई। बेटा, आपकी आखिरी क्या बात हुई वालिदा से घर से निकलते वक्त? जब वो घर से गईं कितना खुश थी वो, किस तरह से वो पुरुम्मीद थी रोज़ा रसूल को देखने के लिए? वो बहुत पुरजोश से खुश थी। वो कह रही थी कि मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ, तो इसी वजह से उसके साथ उन्होंने हमसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ धोखा हो गया है, तो इसी वजह से हमारी रिक्वेस्ट है, हुकूमत से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। आप मुझे ये बताइएगा कि कब, किस दिन आपकी आखिरी बार उनसे बात हुई, और जब आखिरी बार बात हुई तो क्या वो वहाँ परेशान थी? उनका क्या कहना था, क्या पैगाम दिया है उन्होंने यहाँ के बच्चों को या आपको? वो काफ़ी परेशान थी। उन्होंने हमें कहा कि हमारे लिए दुआ करें कि हमें इंसाफ मिले और हम वापस घर आ जाएं। इंसाफ की मुतलाशी हैं यहाँ इस गांव की दो ख़वातीन, मगर इंसाफ की मुतलाशी हैं वो सऊदी अरब में, और पुरुम्मीद हैं हुकूमत पाकिस्तान से। एक नौजवान जो इसी गांव से है और एक ख़ातून और एक इमाम मस्जिद जो लखवाना से हैं। मुबैना तौर पे ये पाँचों अफराद जो हैं फ्री उम्रा के नाम पर फैसलाबाद से ले जाए गए, इस्लामाबाद में एक रात ठहराए गए। ये मामला है 30 सितंबर का, जब ये पाँचों अफराद इस्लामाबाद पहुँचे और 1 अक्टूबर को ये पाँचों अफराद जो है उम्रा की ज़ियारत के लिए, उम्रा की उम्मीद लिए इस्लामाबाद से सऊदी अरब रवाना हुए। सऊदी अरब में इस तमाम मामले के बाद जो है अब तमाम ही पाँचों ख़ानदान जो हैं वो मुतासरीन में शामिल हैं, जिनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ऐसी तमाम तर सहूलियात फ़राहम करे जिससे इन मज़लूमों को वहाँ इस गैर कानूनी तौर पर फंसाए गए अवामिल से निजात मिल सके। अहले इलाका भी हैं, रिश्तेदार ख़वातीन भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी यहाँ से जाते वक्त उनसे मुलाकात जो आखिरी हुई, क्या कहना था उनका? वो बहुत खुश थी और बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी जो मैं बहुत खुश हूँ, आज पे जा रही हूँ, फ्री उम्रे के नाम पे उसको धोखा हुआ है। ਹੁਣ ਕੀ अपील है ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत अगे, की अपील करोगे मुकामी अदारियां दे अगे कि ਤੁਹਾਡੇ इलाके दी या दो खवातीन ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ज़ईफ़ ने वो ਉੱਥੇ मौजूद ने? इस टाइम ये अपील है जी, इंसाफ मिले और उनको रिहा कर दे। इंसाफ मिले, हर ज़ुबान पे यही है, पूरा गांव यही चाहता है कि इस गांव के 3 बाशिंदे, जिनमें नैयर शामिल है, जिनमें ज़ियारत बीबी शामिल है, जिनमें एक और ख़ातून भी शामिल है, इनको इंसाफ मिल सके। बेटा, वालिदा की उम्र कितनी थी और किस किस्म की अगर उन्हें बीमारी थी तो क्या मेडिसिन वो इस्तेमाल करती थी? उनको खांसी होती थी और उनको सांस का भी काफ़ी मसला था, तो इसी वजह से वो काफ़ी मेडिसिन वगैरह लेती थी, हेल्थी काफ़ी थी, तो इसी वजह से। ज़ईफ़ ख़वातीन जो है इस गांव की, लखवाना की, एक नहीं, 2 नहीं, 3 ख़वातीन हैं, 2 नौजवान हैं जो कि इस वक्त सऊदीया में कैद हैं। तमाम के अहले खाना परेशान हैं, हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं, जिनका कहना है कि इस तमाम मामले में मुजरम कौन है उसकी ना सिर्फ शनाख्त की जाए बल्कि उस मुजरम को बेनकाब किया जाए, ताकि मज़ीद कोई भी सादा लो पाकिस्तानी ज़ियारत रोज़ा रसूल के नाम पर इस तरह के किसी मामले में गिरफ़्तार ना हो और परेशानी का शिकार ना हो। फैसलाबाद से 5 अफराद फ्री उम्रा के नाम पर मुबैना तौर पर ले जाए गए सऊदी अरब में, और वहाँ उनके सामान में मुबैना तौर पे ममनुआ अशिया रखी गई।
जिसके बाद 5 अफराद जिनमें 3 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं वो ना सिर्फ गिरफ़्तार हुए बल्कि उनको सऊदीया जेल में रखा गया। अहले खाना परेशान हैं और इस कहानी के मरकज़ी किरदार यानी कि मुबैना तौर पर पीर सद्दाम शाह, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी जानिब से फ्री उम्रे का लालच देकर तमाम अफराद को ले जाया गया, उसके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई टीम मुजरिम कौन की जानिब से और फ़ोन उठाने और उसके साथ साथ उसके अहले खाना उसके घर वालों की जानिब से उसका रब्ता करवाने के हवाले से भी इनकार किया गया। इस तमाम सूरत हाल में अहले खाना पुरुम्मीद हैं इन तमाम मुतासरीन के कि हुकूमत पाकिस्तान इनकी मदद ज़रूर करेगी। टीम मुजरिम कौन को आज के इस प्रोग्राम में वकास अहमद बेग के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे और किसी और मुजरिम की शनाख्त करवाने की कोशिश करेंगे, चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको पहचान करवाएँ कि मुजरिम कौन है।